اللہ رب العزت بھی کچھ لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے کچھ لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ غور فرمائیں, ایک طاقتور انسان سے جب ہم ٹکرا نہیں سکتے, لڑائی نہیں کر سکتے, جنگ نہیں کر سکتے, تو اللہ کا جس کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے, اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے, بتاؤ اس انسان کا کیا ہوگا. جو قوم کارپوریٹر سے, کسی سیاسی لیڈر سے, ایم ایل اے اور ایم پی سے لڑنے کی طاقت نہ رکھے, اللہ اکبر, جب اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا, خدا اس کو جنگ کا چیلنج کرے گا, تو اس کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. وہ اللہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے, وہ اللہ جس کی قوت کا عالم یہ ہے, وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. کوئی طاقتور سے بڑھ کر طاقتور اللہ رب العزت کے قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں سنا. اللہ اکبر. وہ فرعون جو اپنی قوت کے دبدبے میں مشہور تھا, وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا, میرے اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اور صرف دریا میں غرق نہیں کیا, بلکہ دریا کی موجوں نے عبرت کی خاطر اس کو لا کر کے باہر پھینکا. قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیا. اللہ اکبر. فرعون کا یہ انجام کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ نمرود جس نے تقریباً کم و بیش صدیوں اس دنیا پر حکومت کی, پوری دنیا کا حاکم تھا نمرود. اور جب نمرود کو میرے اللہ نے پکڑ کی تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر, وہ شداد جس نے خود ساختہ جنت بنائی تھی, اپنی جنت خود بنائی تھی, اس کی جنت کا تذکرہ حدیث میں آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا اس کی اینٹیں سونے کی تھی. یہ کوئی حکایات اور جو ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں, بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے شداد اتنا مالدار تھا. اللہ اکبر. کاش کہ میری قوم تصور تو کرے, اللہ کی قوت کا اندازہ کرو, اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو, اس کی پکڑ کا اندازہ کرو. اور آنے والی گفتگو کو ذرا دل سے سننا. میں نے پہلے ہی کہا لمبی کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیا جائے گا, لیکن بڑی اہم بات ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, وہ اللہ کی طاقت جو فرعون کو غرق کر دے, وہ اللہ کی طاقت جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دے, وہ اللہ کی طاقت, وہ شداد جس نے اللہ اکبر خود ساختہ خود کی جنت بنائی تھی, اللہ کے مقابلے میں خود کی جنت, اس کی اینٹیں سونے کی تھی, اس کے جو ہے وہ کنکریاں جو جس کو وہ کہتے تھے وہ ہیرے جواہرات اور موتیوں کے, سچے موتیوں کے تھے. ہم نے تو وہ سچے موتی ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اس نے اپنی جو زمین اس کی خود ساختہ جنت کی زمین تھی وہ مشک اور عنبر کی بنائی تھی. یعنی جو چیزیں نبیوں سے ان کی روایتوں میں انبیاء کی زبانی جو جنت کے متعلق سنی گئی تھی, ہر وہ چیز اس نے اپنے انداز سے کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اللہ دنیا کے نشے میں ڈوبنے والے میرے بھائیوں, دولت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں, گناہوں کے شبستانوں کو سجانے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اللہ کی طاقت و قوت کو بھول کر کے اللہ اکبر اپنے نفسانی خواہشات کے اندر ڈوب کر زندگی گزارنے والوں, دیکھ لو قرآن و حدیث اٹھا کر کے خود کی بنائی ہوئی جنت جب برسوں تک کے جنت بناتا رہا اور پھر اس کی تزئین کاری کرتا رہا, اس کو سجاتا اور سنوارتا رہا. جب اس جنت میں خود کی بنائی ہوئی جنت, وہ جنت کیا تھی, وہ تو حقیقت میں جہنم ہی تھی, لیکن خود ساختہ بنائی ہوئی جنت میں جب شداد داخل ہونے لگتا ہے تو اللہ اکبر, میرے اللہ کی طاقت دیکھو, میرے اللہ کی قوت دیکھو. اللہ اکبر. اس کی سواری کے 2 پیر اس کی خود ساختہ جنت میں پہنچتے ہیں اور اللہ حضرت اسرائیل کو حکم دیتا ہے اس کی روح ابھی کے ابھی قبض کی جائے کہ 2 پیر سواری کے اس کے اندر ہے اور 2 پیر باہر ہے, اور فرماتا ہے اس کی روح نکال لو کہ خود کی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت کو بھی یہ دیکھ نہ سکے, تاکہ لوگوں کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ خدا کی جنت تو دور کی بات ہے, اگر اللہ
تو انسان خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے.